لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود۔ سورہ مبارکہ بروج کی تفسیر آپ حضرات نے گزشتہ شب سماعت فرمائی تھی۔ آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورے کو تمام ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل میں کسی قسم کا خوف یا کسی قسم کا اضطراب ہو، ان سب کے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اسی لیے اس سورے کی فضیلت میں بڑی تاکید وارد ہوئی ہے، اور یہ بات وارد ہوئی ہے کہ اس سورے کی تلاوت کرنے کی بنا پہ انسان کو بڑی عظمتیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہیں، اور اس سورے کی تلاوت کو انسان ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھے، یہ انسان کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ میں نے چند فضائل اور چند فوائد آپ کی خدمت میں اس سورہ مبارکہ بروج کے عرض کیے تھے۔ آج اسی کی اگلی حدیث آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ فرمایا حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ارشاد گرامی من قرأہا کان لہ اجر عظیم، جو اس سورے کی تلاوت کرتا ہے اس کو اجر عظیم عطا کیا جاتا ہے۔ وَآمَنَ مِنَ الْمَخَاوِفِ وَالشَّدَائِدِ، اور وہ انسان خوف سے، شدت کے موقعوں پر، مشکلات میں آ جانے کے بعد ان ساری چیزوں سے نجات پا لیتا ہے، اسی سورہ مبارکہ بروج کی تلاوت کی بنا پر۔ فرمایا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ما علقت علی مفتوم الا سہل اللہ فطامہ، اگر کسی اس بچے کے سرہانے کہ جس بچے کے وہ زمانہ ہو کہ ابھی وہ اپنی ماں سے غذا حاصل کر رہا ہو، ایسے موقع پہ اگر اس بچے کی دودھ کو بڑھانا ہو اور کوشش یہ کرنی ہو کہ اب یہ بچہ اپنی دنیا کی نارمل غذا کو حاصل کرے، فرمایا اگر اس آیہ شریفہ کو، اس سورے کو لکھ کر اس کے سرہانے آویزاں کر دیا جائے تو پھر یہ بچہ دنیا کی غذا کی طرف ہی مائل ہوگا، پھر وہ اپنی ماں سے غذا لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وَمَنْ قَرَأَهَا عَلَى فِرَاشِهِ كَانَ فِي أَمَانِ اللَّهِ إِلَىٰ أَنْ يَصْبَحَ، جو رات میں سونے سے پہلے اس سورہ بروج کی تلاوت کر لیتا ہے، فرمایا کہ وہ صبح ہونے تک پوری طرح سے پروردگار کی حفاظت میں رات بسر کرتا ہے۔ یہ ہے اس سورے کی فضیلت کہ جس کے لیے
المصباح میں مرحوم کفعمی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ من قرأہا فی فراشہ حفظا، جو اپنے بستر پہ لیٹنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ او علی منزلہ عند خروجہ حورسا، اور اگر انسان اپنے گھر سے نکلتے وقت اس سورہ بروج کی تلاوت کر لیتا ہے تو پھر ساری مشکلات سے وہ خود بھی بچا رہتا ہے، ہوا ومن فی البیت، اور اس کے گھر کے سارے سامان، اس کے گھر کے سارے افراد، اس کے گھر کی ساری چیزیں پروردگار ان کو بھی محفوظ رکھتا ہے، من الاہل والمال، اس کے بال بچوں میں، اس کی اولاد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال میں۔ ومن قرأ من اولہا الی قولہ، اگر یہ انسان سورہ پڑھ رہا ہے اور آخر تک پڑھتا جائے تو پھر اس انسان کو بے پناہ اللہ کی طرف سے عظمتیں اور فضیلتیں عطا کی جاتی ہیں۔ آج میں جس جملے کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں وہ جملہ ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہ جو اس سورے کا تیسرا جملہ، اس سورے کی تیسری آیہ شریفہ ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ قسم ہے اس کی جو گواہی دینے والا ہے، اور قسم ہے ان مواقع کی کہ جن مواقع پر انسان خود نظر ڈال رہا ہے، یعنی میدان محشر۔ یہ دو موقعوں، یعنی خود اس شخصیت کی کہ جو گواہی دے، اور اس موقع کی کہ جب انسان کی آنکھیں ساری حقیقتوں کو دیکھ رہی ہوں، ان دو کی گواہی اور ان دو کی قسم اللہ رب العزت کھا رہا ہے۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اس سورے میں انسان کو متوجہ کرایا ہے کہ دیکھو، گواہوں کی طرف بھی تمہاری توجہ رہنی چاہیے۔ کچھ ہستیاں اللہ کی طرف سے انسانوں پر گواہ قرار دی گئی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ گواہ کون ہیں؟ شاہد لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کون ہو سکتا ہے کہ جن کے لیے قرآن مجید لفظ شاہد استعمال کر رہا ہے؟ البتہ میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید نے اور بھی موقعوں پر کہیں لفظ شہید استعمال کیا ہے، کہیں لفظ شاہد استعمال کیا ہے، اور اسی بنا پر ان دو کلمات سے متعلق اتنی زیادہ تفسیریں بیان کی گئی ہیں کہ جن کی تعداد تقریباً 30 کے آس پاس ہے۔ شاہد سے مراد کچھ لوگوں نے روز جمعہ لیا ہے، شاہد سے مراد کچھ لوگوں نے روز عید قربان لیا ہے۔ متعدد تفسیریں کی گئی ہیں، حتیٰ کہ 10 ایسے اس کے بارے میں بیانات ہیں کہ جن کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان جو سب سے زیادہ اہم نظریہ ہے، میں اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور گفتگو کو اسی کے ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ متعدد نظریات کے درمیان ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جس روایت میں اس شخص کا بیان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں جس موقع کے اوپر مسجد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داخل ہوا، رجل، میں نے دیکھا ایک شخص کو، وفی المجمع، یہ کتاب کا نام، رویہ، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان رجلا دخل مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے دیکھا جب وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا، فَإِذَا رَجُلٌ يُحَدِّثْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو رسالت مآب کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ بڑا اچھا لگا، مسجد بھی پیغمبر کی، گفتگو بھی رسالت مآب سے متعلق۔ کہتا ہے کہ میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے ان کی دل نشیں گفتگو کو سننا شروع کیا، لیکن اچانک میں نے فَسَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاهِدِ وَالْمَشْهُودِ، یہی سورہ مبارکہ بروج کی تیسری آیہ شریفہ، میں نے اس آیہ شریفہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ آپ بتائیے، فرمائیے، آپ بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں، بتائیے کہ شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ جو شخص بیٹھے تھے، فقال نعم الشاہد یوم الجمعہ،
شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، والمشہود یوم عرفہ، اور مشہود سے مراد عرفہ، وہ دن کہ جس دن سارے حاجی اپنے کو میدان عرفات میں پہنچاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہیں، یہ مراد روز عرفہ ہے۔ فَجَزَّعْتُهُ إِلَىٰ آخر، میں وہاں سے علیحدہ ہوا، نکلا اور آیا، میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص وہاں پر بیٹھے ہوئے رسالت مآب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یحدث عن رسول اللہ، حضور اکرم کے بارے میں وہ دوسرا شخص بھی گفتگو کر رہا تھا۔ فَسَأَلْتُهُ عن ذَلِكَ، میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ بتائیے شاہد اور مشہود کون ہیں؟ قال، انہوں نے کہا کہ اما الشاہد فیوم الجمعہ واما المشہود فیوم النحر، جمعے کا دن مراد ہے شاہد سے، اور مشہود سے مراد وہ دن کہ جس دن قربانی دی جاتی ہے، یعنی عید قربان۔ یہاں پر مشہود سے انہوں نے جو معنی اخذ کیے وہ روز قربان کے معنی، یعنی عید قربان کہ جس کو بقرعید بھی کہا جاتا ہے، اس دن کو انہوں نے مراد لیتے ہوئے مجھے بیان کیا۔ لیکن کہتا ہے یہ شخص کہ مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے۔ دیکھیں، تفسیر قرآن مجید کی جب کوئی بیان کرے تو پھر قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اپنے ذہن، اپنی فکر، اپنے تصورات اور اپنے خیالات کی بنا پر ہو۔ کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا تھا۔ فَجَزَّعْتُهُمَا إِلَىٰ غُلَامٍ كَأَنَّ وَجْهُهُ دِینار، میں نے آگے بڑھ کر دیکھا ایک ایسا خوبصورت نوجوان کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے چاند یہاں پہ آ کے درخشاں ہو گیا ہو، اتنا خوبصورت چہرہ۔ میں اس شخصیت کو دیکھ کر ان کی طرف آگے بڑھا، اور پھر جب میں ان کے پاس جا کر بیٹھا، وہو یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کی گفتگو اتنی زیادہ دل نشیں تھی، ان کی گفتگو اس طرح سے دل میں اترتی جا رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ گفتگو فرماتے رہیں اور میں سنتا جاؤں۔ وہ پیاری حدیث، وہ پیارا انداز، وہ پیارا طریقہ کار جو رسالت مآب کے بارے میں آپ کا تھا، میں سن کر ان کا عاشق ہو گیا گویا۔ کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کے پوچھا کہ اخبرنی عن شاہد و مشہود، آپ فرمائیے کہ شاہد سے کیا مراد ہے، مشہود سے کیا مراد ہے۔ اب انہوں نے فرمایا، فقال نعم اما الشاہد فمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہد سے مراد حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وَأَمَّا الْمَشْهُودِ فَيَوْمُ الْقِيَامَةِ، لیکن مشہود یوم قیامت، قیامت کا دن، یہاں پر مشہود سے مراد روز قیامت ہے۔ پھر اس کے بعد ما سمعت اللہ سبحانہ یقول، وہ شخصیت کے جنہوں نے یہ تفسیر بیان کی تھی، مجھ سے کہا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر۔ شاہد یعنی گواہ، مبشر یعنی خوشخبری دینے والی شخصیت، نذیر یعنی خوف دلانے والی، ڈرانے والی شخصیت۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو نہ صرف یہ کہ شاہد بنایا، مبشر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے۔ کہا یہ جملہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے؟ اس سے تو صاف واضح ہوتا ہے کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ سورہ مبارکہ بروج میں شاہد سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہتا ہے بڑا اطمینان ملا، یہ سننے کے بعد ایسا لگا کہ میرے دل کی مراد مجھے مل گئی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں دیکھا ہے کہ وقال ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ دن ہے کہ جس دن سارے انسانوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور یہ وہ دن ہے کہ جو یوم مشہود، یعنی وہ دن کہ جس دن نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی گواہوں کو۔
وہ دن قیامت کا ہے، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے؟ کہتا ہے کہ ان دونوں آیتوں کو سننے کے بعد بڑی اچھی طرح سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ سورہ بروج میں شاہد سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تینوں ہیں کون؟ وہ پہلی شخصیت، یہ دوسرا انسان اور وہ تیسری شخصیت، یہ تینوں کون ہیں؟ کہتا ہے کہ فَسَأَلْتُ عَنِ الْأَوَّلِ، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ وہ جو پہلا انسان کہ جس سے جا کر میں نے پوچھا تھا قرآن کی تفسیر، وہ ہے کون؟ فَقَالُوا ابن عباس، لوگوں نے کہا تم نہیں پہچانتے؟ یہ جناب عبداللہ ابن عباس جو جناب رسالت مآب کے چچا جناب عباس کے بیٹے ہیں اور امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شاگرد ہیں علم تفسیر اور علم قرآن میں۔ کہا یہ ابن عباس ہیں، تم نے پہچانا نہیں؟ میں نے پوچھا وَسَأَلْتُ عَنِ الثَّانِي، میں نے پوچھا وہ دوسرے صاحب کے جن کے پاس میں گیا تھا کہ جن کی تفسیر ہی ذرا الگ تھی، وہ صاحب کون تھے؟ فَقَالُوا ابن عمر، وہ دوسری شخصیت کوئی اور نہیں ہے بلکہ رسالت مآب کے بعد دوسری خلافت کے منصب پر جنہیں لوگوں نے قرار دیا تھا یہ ان کے بیٹے۔ فَسَأَلْتُ عَنِ الثَّالِثِ، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ تیسری شخصیت کون ہے جن کی تفسیر سب سے زیادہ معتبر لگ رہی ہے، جن کا قول سب سے زیادہ محترم لگ رہا ہے، جن کی باتیں دل میں اتر گئی ہیں، وہ آخر کون سی شخصیت ہیں؟ فَقَالُوا الحسن بن علی علیہ السلام، لوگوں نے بتایا کہ تم شاید اس شہر میں نئے ہو، تم مدینہ طیبہ کے رہنے والے نہیں ہو، تمہیں خبر نہیں ہے، یہ تیسری شخصیت کوئی اور نہیں ہے بلکہ فرزند رسالت مآب ابن امیر المؤمنین امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں کہ جن کے پاس جا کر تم نے صحیح تفسیر صحیح شخصیت سے حاصل کی ہے۔ اس لیے کہ اہل البیت ادرا ما فی البیت، گھر میں قرآن مجید آیا ہے تو پھر اس گھر والوں سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار نے جو تفسیر بیان کی وہ سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معتبر قرار پا رہی ہے۔ اب اس اعتبار سے شاہد سے مراد رسالت مآب ہیں اور مشہود سے مراد وہ دن ہے کہ جب سارے انسان ان گواہوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور اسی لیے ہمیں اس موقع کے اوپر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میدان محشر کے لیے اس طرح سے تیاری کریں کہ اس میدان محشر میں جس موقع کے اوپر ان گواہوں کے سامنے ہم سب آئیں، اس موقع کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز نہ ہو کہ جس میں پھر ہم اپنے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں التماس کرنی پڑے، گر گڑانا پڑے۔ قرآن مجید نے بہت سی شخصیتوں کو نہ صرف یہ کہ اس میدان محشر کے لیے گواہی کے لیے قرار دیا ہے بلکہ اعلان بھی کیا ہے، یوم یقوم الاشہاد، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس میدان محشر میں گواہوں کو لایا جائے گا۔ یوں ہی نہیں ہے کہ انسان اس میدان محشر میں آئے گا تو اس کو سزا ملے گی یا اس کو جزا ملے، نہیں، پہلے گواہوں کو بلا کر گواہیاں دلوائی جائیں گی۔ تم نے کیا کیا تھا، تم نے کیا کھایا تھا، تم نے کیا پیا تھا، تم نے کیسا سلوک اختیار کیا تھا، تم نے عبادتیں کی تھی، یعنی یہ ساری چیزوں کے لیے اس میدان محشر میں گواہ قرار دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ گواہ کون؟ ایک گواہ تو ابھی میں نے عرض کیا کہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو میدان محشر میں گواہ بنیں گے، لیکن آئیے میں آپ کے لیے واضح کر دوں کہ اس میدان محشر میں رسالت مآب کی گواہی الگ طرح کی ہے اور بقیہ گواہیاں کہ جن کے لیے قرآن مجید کہہ رہے ہیں کہ یوم اشہاد ہے کہ سارے لوگوں کے اوپر گواہوں کو قائم کیا جائے گا، گواہوں کو بلایا جائے گا، یہ دوسرے قسم کے گواہ ہیں۔ اب یہ گواہ کون کون سے ہیں؟ کچھ ایسے گواہ ہیں کہ جو انسان کے اندر موجود، جو انسان کے بدن کے حصے ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں، ان کے علاوہ گواہ ہیں۔ میں ان گواہوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مرحلے میں جو گواہ قرار پا رہا ہے وہ ذات پروردگار، وہ اللہ کی ذات، انسانوں کے اعمال پر
انسانوں کے اعمال سے متعلق گواہ قرار دیا جا رہا ہے کسے؟ خود اللہ کی ذات کو۔ قرآن مجید کہہ رہے کہ لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ خاص طور سے آج کے دور میں کچھ نام نہاد اسلام کا لباس اوڑھ کر قرآن مجید کی بعض آیتوں کو قرآن مجید سے نکال کر قرآن مجید کو ان آیتوں سے علیحدہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے قرآن خطاب کر رہا ہے کہ لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ جو کچھ تم کرتے ہو ان سب پر گواہ ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، چند روپیوں کے لیے، کچھ دنوں کی مال و دولت کے لیے انسان قرآن کا انکار کرے، قرآن کی آیتوں کا انکار کرے۔ شاید ممکن ہے کہ قرآن کے آیتوں کا انکار کر دینے کی بنا پہ کچھ دن کے لیے کرسی مل جائے، شاید ممکن ہے کہ 2-4 سال کے لیے اے سی میں بیٹھ کر، کیبن میں بیٹھ کر 2-4 دن حکومت کرنے کا موقع مل جائے، شاید ممکن ہے اتنی دولت مل جائے کہ پھر آرام سے بیٹھ کر انسان کھائے، شاید ممکن ہے بڑی شہرت مل جائے، شاید ممکن ہے کہ بڑا نام ہو جائے، شاید ممکن ہے کہ دشمن اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ٹہلیں، سارے فائدے۔ لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو نہ یہ دولت انسان کے کام آنے والی ہے، نہ یہ منصب کام آنے والا ہے، نہ یہ کرسی فائدہ پہنچانے والی ہے، نہ یہ حکومت اس کا ساتھ، کوئی بھی شے اللہ کی ناراضگی کے مقابل فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس پہ اللہ گواہ ہے، کیوں تم آیتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ اور اسی طرح سے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت ان اللہ علی کل شیء شہید۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہر چیز پر اللہ گواہ ہے، تمہاری اچھائیوں پر بھی اللہ گواہ ہے، تمہاری برائیوں پر بھی اللہ گواہ، ہر چیز پر اللہ گواہ ہے۔ تم کبھی اللہ کی گواہی کے مقابل نہیں کھڑے ہو سکتے ہو۔ اسی طرح سے فَإِلَيْنَ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، تم سب کو ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے اس پر گواہ ہے، یعنی سب سے پہلے مرحلے میں قرآن کی نگاہ میں اگر کوئی گواہ ہے تو خود اللہ کی ذات ہے، خود ذات پروردگار ان بندوں پر اس انداز میں گواہ ہے کہ پھر انسان کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں یہاں پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں گا، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انبیاء گواہ ہیں اپنی امت کے اعمال کے لیے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کیسا ہے ساری امتوں پر ان کے گواہ قرار دیے گئے، کہ جس کے لیے مفسرین نے لکھا یہ انبیاء ہیں کہ جو اپنی اپنی امت پر گواہ بن کے میدان محشر میں آئیں گے۔ اور اب ظاہر ہے کہ ان گواہوں کے لیے بھی تو گواہی کی ضرورت ہے، وہ گواہی کون دے گا؟ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے پیغمبر آپ کو یہ جو گواہی دینے والے انبیاء کرام ہیں ان پر ہم نے گواہ بنایا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ قوموں کے اعمال کو سارے ان کی قوموں کے نبی دیکھ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اور ادھر سارے نبیوں کے اعمال پر خود ہمارے نبی ہیں جو گواہ بن کے آ رہے ہیں۔ اور اسی لیے یہ جو دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے آیا کہ جہاں پر قرآن مجید کی نگاہ میں انبیاء کرام گواہ بن کے آ رہے ہیں، اسی طرح سے ایک گروہ مؤمنین کہ جو قرآن کی نگاہ میں گروہ مؤمنین ہیں کہ جو ہم سب کے اعمال پر گواہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم سب جو عمل بھی کر رہے ہو کرو، لیکن یہ یاد رکھنا اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے،
اور صاحبان ایمان یہ افراد ہیں جو تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں ظاہر ہے کہ اب مفسرین کے درمیان جو نظریے ہوں اس سے ہماری گفتگو نہیں ہے، لیکن مسلمہ روایتوں کے ذریعے سے ثابت ہے کہ یہ صاحبان ایمان وہ ائمہ اطہار ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانوں کے عمل کو دیکھنے اور ان پر گواہ بننے کے لیے قرار دیا ہے۔ اور یہیں پر رک کر میں وہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب سوال یہ ہے کہ اگر ساری امتوں پر ان کے نبی گواہ ہیں اور ہمارے نبی ان نبیوں پر گواہ ہیں، تو ہمارے نبی کا گواہ کون ہے؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ نبی کے اوپر گواہ کون ہے؟ ذات پروردگار اللہ گواہ ہے، اور پھر وہ عظیم الشان شخصیت کے جن کو پوری کتاب کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس طرح سے اب آپ ذرا سوچیں منصب کیا ہے۔ عام انسانوں کے لیے نبیوں کو ان سے برتر بنایا، لہٰذا ان نبیوں کو گواہ قرار دیا، ان نبیوں پر ان کے سید و سردار رسالت مآب کو گواہ بنایا، اور اب رسالت مآب پر گواہ اللہ نے اپنی ذات کو اور سرکار امیر المؤمنین کو قرار دیا۔ گواہوں کی گواہیوں کی بنا پر شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، جس عظیم الشان شخصیت کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سب سے عظیم رسول کے لیے جس کو گواہ بنایا، اس کی عظیم شخصیت کون پہچان سکتا ہے؟ ان کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور اسی لیے جس موقع کے اوپر قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں ہم نے گواہ بنایا ہے، اس موقع کے اوپر قرآن مجید کی اس آیے شریفہ کہ جس میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ ائمہ اطہار ہیں کہ جن کو لوگوں پر گواہ بنایا ہے، اور ان پر گواہ رسول اللہ کو قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ائمہ اطہار صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے اس امت پر گواہ قرار دیا ہے، اور اسی لیے انسانوں کو اپنا رشتہ رسالت مآب اور اہل بیت اطہار سے قوی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان ہستیوں کو اللہ اس روئے زمین پر تمام انسانوں کے درمیان گواہ قرار دے رہا ہے۔ اگلے مرحلے میں جو میدان محشر میں گواہیاں ہوں گی، ان گواہیوں میں ان فرشتوں کی گواہی ہوگی کہ جن فرشتوں کو پروردگار نے اس میدان محشر میں انسانوں کے لیے گواہ بنایا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہی ہمارے فرشتے ہیں کہ جو تمہارے اوپر معین کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، یہ سب تمہارے اوپر تمہارا حساب کتاب لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، یہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ اسی طرح سے سائق یسوقھا الی محشرھا، دو فرشتے ایسے بھی ہوں گے کہ جن میں سے ایک کھینچ کے میدان محشر میں لائے گا، وشاہد یشہد علیہا بعملہا، اور دوسرا وہ ہوگا کہ جو اس انسان کی برائیوں کو اللہ کے سامنے بیان کرے گا گواہی کے ساتھ۔ یہ جو اللہ نے انسانوں کے اوپر ان ملائکہ کو معین کیا ہے تاکہ یہ جو قرآن مجید کی اس آیے شریفہ کے ضمن میں یہ امیر المؤمنین کا قول ہے کہ سائق یسوقھا الی محشرھا، یہ میدان محشر میں کھینچ کے لائے گا ان ظالموں کو، ان جابروں کو، ان مفاد پرست افراد کو، وہ افراد کے جنہوں نے لوگوں کو رلایا، ستایا، ظلم ڈھائے، قتل کیا، بیجا قتل کیا، ناانصافیاں کی، ان سب کو میدان محشر میں یہی فرشتے کھینچ کے لے کے آئیں گے، اور پھر یہی فرشتے ہوں گے جو میدان محشر میں ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ اگلے مرحلے میں میدان محشر میں جو گواہی ہوگی وہ زمین کی گواہی ہوگی۔ یہ زمین انسان کے بارے میں گواہی دے گی، کیا کیا، کہاں کیا، کس طرح سے کیا، حتی عبادتیں۔ انسان
نمازیں پڑھتا ہے یہ زمین گواہی دے گی کہ مجھ پر نماز پڑھی ہے، عبادتیں کرتا ہے زمین گواہی دے گی کہ مجھ پر بیٹھ کر اس بندے نے تیری عبادت کی ہے۔ اسی لیے مستحب ہے کہ انسان اپنی مستحبی نمازوں کو معمولاً جگہ بدل کے انجام دے تاکہ الگ الگ جگہ اس کے لیے گواہ بن جائیں۔ یہ اسی لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے یہ صاف طور پر واضح کر رہی ہے کہ یہ زمین میدان محشر میں انسانوں کے بارے میں گواہی دے گی، اور انسان اس موقع کے اوپر میدان محشر میں جب آئے گا یہ خود زمین اس کے بارے میں اس کی اچھائیوں کا بھی ذکر کرے گی، اور اگر برائیاں ہیں تو ان کا بھی تذکرہ یہ زمین کرے گی۔ لہٰذا اسی لیے ہمارے وہاں زمین کے اوپر پیر پٹخنا، زمین کے اوپر ظلم کے انداز میں اکڑ کے چلنا ان سب سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ مخلوق پروردگار ہے، اس کا رشتہ بھی اللہ سے جڑ رہا ہے، لہٰذا اس کی توہین کی اجازت انسان کو نہیں دی گئی ہے۔ اور پھر اگلے مرحلے میں جو شے انسان کے لیے گواہ قرار پائے گی وہ بڑی اہم شے ہے کہ جس کا ایک خاص رشتہ ماہ مبارک رمضان سے ہے، اور جس کا خاص رشتہ ان مؤمنین سے ہے جن کا ایک اس مبارک مہینے میں اللہ کی بارگاہ سے رشتہ ہے، ان کا خاص رشتہ اس شے سے ہے۔ وہ ہے کون سی شے؟ وہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی بارگاہ سے نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ میدان محشر میں انسانوں کے سامنے آئے گی اور یہ کتاب انسان کے لیے گواہی دے گی۔ آپ سنیں گے، ظاہر ہے کہ میرے پاس محدود وقت ہے، لیکن پھر بھی میں اس روایت کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان القرآن یاتی یوم القیامہ بالرجل شاہب۔ میدان محشر میں یہ قرآن مجید ہے جو خوبصورت جوان کی شکل میں آئے گا، یقول لربہ، قرآن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آواز دے گا، یا رب، اے میرے پروردگار، ہذا اظمأت نہارہ واسہرت لیلہ وقویت فی رحمتک طمعہ۔ اے میرے پروردگار، یہی وہ انسان ہے کہ جس کے ساتھ میں نے صبح و شام رات گزاری ہے، یہی وہ انسان ہے کہ جس نے مجھے رات میں اور دن میں پڑھا ہے، یہی وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں نے تیری محبت کی شمع کو روشن کیا، وَفَسِحْتَ فِي رَحْمَتِكَ عَمَلُهُ، اور اے میرے پروردگار اس کی آرزوؤں کو میں نے تیری طرف قرار دیا کہ تیری رحمت سے امیدیں وابستہ کریں۔ فَكُنْ عِنْدَ ظَنِّ فِيكَ وَظَنَّهُ، اے میرے پروردگار تیری رحمت سے ایک امید پیدا ہو گئی ہے اس بندے کو بھی، اور ایک امید مجھے بھی ہے۔ اے میرے پروردگار جو امید تیری رحمت سے ہمارے اندر ہے وہ عطا کر دے۔ یقول اللہ تعالی، اب جب اس قرآن مجید نے گواہی دے دی، روایت کہتی ہے کہ اب اللہ کی آواز آتی ہے کہ اعطوہ الملک بیمینہ والخلد بشمالہ، اس میدان محشر میں مالکیت دے دو اس کے داہنے ہاتھ میں، اور پھر اس میدان محشر میں جنت عطا کر دو اس کی بائیں ہاتھ میں، جسے چاہے لے کے جائے، جس انداز میں چاہے لے کے جائے، جنت میں جہاں چاہے خود کو لے کے جائے۔ وَقْرِنُوهُ بِأَزْوَاجِهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، یہ جو جنت میں حوریں اس کے لیے قرار دی گئی ہیں ان کا ساتھ کر دو۔ وَقْسُوا وَالِدَيْهِ حُلَّةً لَا تَقُومُ لَهَا الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمَا الْخَلَائِقُ فَيُعَظِّمُونَهُمَا، ایسا لباس اس قرآن والے انسان کے والدین کو پہناؤ کہ جیسا لباس آج تک کسی نے نہ دیکھا ہو۔ نتیجے میں دنیا والے جب اس لباس کو دیکھیں تو ان کی نگاہ میں ایک عظمت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی عظمت یہ ہے کہ وَيَنْظُرْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمَا، اب یہ دونوں وَيَنْظُرَانِ إِلَىٰ أَنفُسِهِمَا، یہ دونوں اب اپنے لباس کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنا اچھا لباس، اتنا قیمتی لباس تو آج سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ فَيُعْجَبَانِ مِنْهُمَا فَيَقُولَانِ،
یہ دونوں تعجب میں غرق آواز دیتی ہیں، یا ربنا ان لنا هذه ولم تبلغها اعمالنا، اے میرے پروردگار یہ اتنا قیمتی لباس ہمارے کس عمل کی بنا پر ہے؟ ابھی تو ہم نے کوئی عمل بھی انجام نہیں دیا۔ فیقول اللہ عز وجل، آواز قدرت آتی ہے، وَمَعَ هَذَا تَاجُ الْكَرَامَةِ، والدین کو کرامت کا تاج پہناؤ، لم یرا مثلہ الراؤن، ایک ایسا تاج کہ جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہو۔ یہ ہے قرآن مجید کی اس سفارش کی بنا پر، گواہی کی بنا پر میدان محشر میں والدین کو بھی قرآن کی بنا پر یہ کچھ ملے گا۔ کب؟ جب قرآن مجید گواہی دے رہا ہو۔ اب آپ اسی سے محسوس کریں، جب انسان کے یہ قرآن مجید گواہی دینے لگ جائے انسان کے بارے میں، تو کتنا اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بابرکت اور باعظمت قرار پائے گا۔ اب اس کے بعد ایک اور جو مرحلہ قرار پائے گا، وہ انسان کے اعضاء و جوارح، انسان کی باڈی کے یہ پارٹس ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہوں گے، اور یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انسان کے بارے میں گواہی دینے لگیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن انسان کے خلاف اس کی زبان گواہی دے گی، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، اس کے پیر گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس میدان محشر میں بولنے لگیں گے ہاتھ، آواز آنی شروع ہوگی پیروں سے، اور وہ گواہی دیں گے۔ اب تو انسان کے لیے فرار کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ دنیا میں تو انسان گواہوں کے سامنے بات مکر جاتا تھا، ٹھکرا دیتا تھا، لیکن جب اپنا ہی پیر گواہی دے رہا ہو، لیکن جب اپنے ہی ہاتھ گواہی دے رہے ہوں، اب جب باڈی کے مختلف پارٹس گواہی دیں، اب کیا ممکن ہے کہ انسان انکار کر دے؟ حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، حتی انسان کے بدن کی یہ جلد، یہ اسکن انسان کے خلاف گواہی دے گی، بما کانوا یعملون، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے۔ وقالوا لجلودہم، اب یہاں پہ بڑا دلچسپ جملہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اب انسان نے اچانک گھوم کر اپنی اسکن سے کہا کہ یہ بتاؤ تم کس کا حصہ تھی؟ تم تو ہماری باڈی کا حصہ ہو، آج تک تم کو ہم نے صاف کیا، اچھے سے رکھا، تمہارا خیال کیا، تمہارے اوپر کریم لگائی، تم کو دھوتے رہے، گندگی لگ جاتی تھی ہم صابن لگا کے صاف کرتے تھے، اتنا ہم نے خیال کیا، آج میرے خلاف بول رہی ہو، اے اسکن آج میرے خلاف تم نے گفتگو شروع کر دی۔ اس موقع کے اوپر یہ آواز دے گا کہ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ساری چیزوں کو بولنے کی طاقت دی ہے، اسی پروردگار نے ہمیں بھی زبان دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اور جس کی طرف سب کو پلٹ کے جانا ہے۔ یہ آیے شریفہ، ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجمعهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون، کیا انسان سوچتا ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے، کیا سن رہا ہے؟ ہمیں سب خبر ہے، ہمارے نمائندے اس کے پاس موجود ہیں، ہمارے فرشتے بھی موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ اس کے بدن کے حصے ہیں، پارٹس ہیں کہ جو اس کے بارے میں اس میدان محشر میں گواہی دیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اس میدان محشر میں جس موقع کے اوپر لایا جائے گا، اس موقع کے اوپر انسان کے لیے کسی بھی طرح سے فرار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ میں فرار کر سکتا ہوں، یا میں پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے باوجود اپنے بدن کے ان پارٹس کے گواہی دینے کے ساتھ ساتھ میں ان کا انکار کر سکتا ہوں۔ یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو تیاری کرنی چاہیے میدان محشر کے لیے، انسان کو خود کو آمادہ کرنا چاہیے میدان محشر کے لیے، بالخصوص آج کے اس دور میں کہ جب انسان کی نگاہوں کے سامنے ہر روز انتقال کی خبریں آ رہی ہوں۔
انسان اس انداز میں تیاریاں مکمل کرے کہ پھر اگر اچانک پیغام آ جائے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، انسان نے اپنی آمادگی، اپنی تیاری مکمل کر رکھی ہو، انسان کے لیے پھر اللہ کی طرف چل پانے کے لیے کوئی بھی مشکل مرحلہ نہ آئے، اس لیے کہ انسان میدان محشر میں اس کو جانا ہے اور اللہ کے سامنے جب رسول اللہ گواہ ہوں گے، ایسے موقع پر اس کے اعمال کو لا کے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا انسان اس انداز میں اپنی زندگی گزارے کہ اس دنیا میں بھی سرخرو رہے، اور جب میدان محشر میں رسالت مآب کے سامنے، امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کے سامنے، اہل بیت اطہار صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے، شرمندگی سے سر جھکانا نہ پڑے، بلکہ اہل بیت اطہار بھی اس کی تعریف کریں کہ اللہ کے اس بندے نے کس طرح سے احکام پروردگار کی اطاعت کی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سورہ مبارکہ بروج کی تفسیر کے ضمن میں اللہ سے دعا کریں، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو تیری بارگاہ میں اپنے امام کے ظہور کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام کے ناصروں میں، مددگاروں میں قرار فرما، اور دین کے خدمت گزار جہاں جس لباس میں بھی ہیں ان سب کی تائید و مدد و نصرت فرما۔ پروردگار اس کورونا کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما، جو مؤمنین اس سے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور جو مؤمنین اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج کے سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن مرحومین کے نام میں پڑھ رہا ہوں ان مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ مرحوم و مغفور سید نور الحسن، مرحومہ اور مغفورہ سیدہ فاطمہ نقوی، اور ان دونوں کے خاندان کے تمام مرحومین کو ایصال فرما دیں۔ آئیے آج کے سوال کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس کا جواب آپ سبھی حضرات کو دینا ہے، اور جتنی جلدی آپ کے لیے ممکن ہو اس سوال کا جواب آپ دیجئے تاکہ آپ اس علی ٹی وی کی طرف سے بہترین انعام کے مستحق قرار پائیں۔ میں نے عرض کیا تھا جو آج کی تفسیر میں آپ کے سامنے، اسی سے آپ کی خدمت میں ایک سوال پوچھنا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ 3 افراد کہ جن 3 افراد سے جا کر اس ایک شخص نے سورہ بروج کی 3ری آیت وشاہد و مشہود اس کی تفسیر پوچھی تھی، یہ 3 افراد کون تھے؟ ان تینوں کے نام لکھ کر آپ جلدی سے بھیج دیجئے۔ پھر سے میں سوال دوہرا دیتا ہوں، اس شخص نے مسجد پیغمبر میں جا کر سورہ بروج کی 3ری آیت کی تفسیر پوچھی تھی 3 لوگوں سے، اور 3 لوگوں نے الگ الگ تفسیر بیان کی تھی۔ یہ 3 لوگوں کے نام لکھ کر آپ ابھی فوراً بھیج دیجئے، انشاءاللہ علی ٹی وی سب سے پہلے صحیح جواب دینے والے کو اچھا انعام ضرور دے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔